الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 112 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ خزاعہ کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے مقتول کے عوض مار دیا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اے اللہ نے مکہ سے قتل یا فیل کو روک لیا۔ امام بخاری کہتے ہیں اس لفظ میں شک کے ساتھ اس کو سمجھو کہ ایسے ہی ہے۔ ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا، ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر اپنے رسول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اور اس کی گری پڑی چیز بھی وہی اٹھائے جس کا ارادہ یہ ہو کہ اس شے کا تعارف کرا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے یا اس کے عزیزوں کو اس کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا دیت لے یا قصاص۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا یا رسول اللہ کہ اذخر کے سوا، کیونکہ اسے ہم گھروں میں بوتے ہیں اور اپنی قبروں میں ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہاں، مگر اذخر، مگر اذخر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔